بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے ایک موضوع کے تحت کچھ باتیں ہم سنیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوتے ہیں، اور یہ بات برحق ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے کہ رحمت کے فرشتے بندوں کے ساتھ کب کب ہوتے ہیں، کہاں کہاں ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے بندوں کے ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں۔ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے آسمان سے پتھر برستے ہیں، عذاب نازل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ آپ جیسے نیک، فرمانبردار، نیکوکار، مطیع، عبادت گزار بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث ہمارے ساتھ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کو صحابی رسول صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر افطار کے لیے گئے، افطار کی دعوت تھی، افطار کے لیے گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، کہا افطر عندکم الصائمون، آپ کے ہاں روزے داروں نے افطار کیا، ہم روزے دار ہیں، آپ نے افطار کی دعوت دی، ہم نے افطار کیا۔ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگوں نے آپ کا کھانا کھایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آدمی کھانا کھلاتا ہے، اس بات کا خیال رکھے کہ آپ کا کھانا نیک آدمی کھائے، نیکوکار کھانا کھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بات کہی، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، نیک لوگوں نے آپ کا کھانا کھایا۔ وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور رحمت کے فرشتے تم پر اتریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں دی، روزہ دار تمہارے ہاں افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں، اور رحمت کے فرشتے تمہارے پاس اتریں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رحمت کے فرشتے آدمی کے پاس آتے ہیں جبکہ آدمی نیک ہو۔ اسی کے تعلق سے کچھ باتیں آج کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت فرما دی، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ان الذين قالوا ربنا الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، دعویٰ کیا کہ ہمارا رب اللہ تعالی ہے، پھر اس پر جمے رہے، ثبات قدمی کے ساتھ بالکل جمے رہے، کوئی چیز ان کو متزلزل نہ کر سکی، آفتیں، مصیبتیں، ڈر، خوف۔ اور پھر کہا ایسے لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو نہیں، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور ہم تمہیں بشارت سناتے ہیں اس جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم ذرا توجہ دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے آپ کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رحمت کے فرشتے ہر کسی کے پاس نہیں آتے،
آسمان سے اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آئے، یہ کوئی معمولی بات نہیں. تو اس کی وضاحت ہم سنیں گے کہ کب کب یہ فرشتے کہاں کہاں کس کس پر آتے ہیں. تو نمبر 1، پہلی بات جو انہوں نے کہا کہ جب آدمی کا ایمان عروج پر پہنچ جاتا ہے. عروج پر پہنچنے کا مطلب ہے کہ ایمان ایسا گھٹیا ڈگمگانے والا ایمان نہیں، آدمی پختہ ایمان والا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. اس کی مثال انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے دونوں بڑے صحابی ہیں. ایک حضرت حنظلہ آپ تمام جانتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. میں کبھی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میرے جو مخاطبین ہیں پڑھے لکھے سمجھے باوقار سنجیدہ لوگ ہیں، جانتے ہوئے لوگ ہیں. تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ وہ اس لقب سے مشہور ہیں غسیل الملائکہ، فرشتوں نے جن کو غسل دیا، غسیل الملائکہ. دوسرے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں جو ہمیشہ رہا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ذکر کرتے تو کہتے میں اور ابوبکر عمر وہاں گئے، میں اور ابوبکر عمر وہاں گئے. ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ذرا نرمی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ذرا سختی، بڑے سخت دینی معاملات میں، حدود میں. ہم آپ کو ایک مثال بیان کرتے ہیں، سنیے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی. حدیث میں ہے کہ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے، جنگ ہوئی، جنگ سے واپس آ رہے تھے. تو وہ عورت آئی، کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک منت مانی ہے، میں نے ایک نظر مانی ہے، منت مانی ہے. کہا کہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیا نظر ہے، کیا منت آخر تم نے مانی ہے؟ کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر یہ مانی ہے، منت یہ مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سالم اگر واپس لا دے گا، جنت سے آپ، جنگ سے آپ صحیح سالم واپس لوٹ جائیں گے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی. دف جانتے ہیں؟ یہ فقیر لوگ جو بجاتے ہیں، ایک طرف خالی ہوتا ہے ایک طرف چمڑا ہوتا ہے، یعنی جسے دف کہتے ہیں، یا سعودی لوگ شادیوں میں بجاتے ہیں دف، جسے کتنے معروف چیز ہے. تو عورت نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، کہا کہ ان فعلتی، اگر تو کر چکی ہے تو کوئی بات نہیں، اگر تو نہیں کر چکی ہے تو چل تیری نظر پوری کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اب وہ بجانے لگی دف، دف تو دف ہوتا ہے. تو سارے لوگ موجود تھے، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اس نے تب تک تو کچھ نہیں کیا، بجاتے رہی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فوراً دف پیچھے چھپا لیا، جو دف بجا رہی تھی پیچھے چھپا لیا. کہا کہ اے اللہ، کہا کہ اب تو بجا رہی تھی، جیسے ان کو دیکھا تو تیری حالت خراب ہو گئی، پیچھے چھپا لیا اس نے. تو کہا کہ نہیں صاحب، ان سے تو ہم کو ڈر لگتا ہے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں تو بالکل ڈر لگتا ہے. ان کے اندر وہ محبت، وہ خوف، وہ جلالت، یعنی وہ محبت، وہ خوف، وہ جو دیا اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کر دی تھی کہ محبت، یعنی دیکھ کر لوگوں کو ڈر لگتا تھا کہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر میں دی تھی. تو بات کہہ رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان بہت تازہ ہوتا ہے. رسالت کی مجلس ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، ہم بڑے ایمان والے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان بڑا ہوتا ہے. جب ہم یہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں، دنیا کے معاملات میں کھو جاتے ہیں، بزنس میں، تجارت میں، بات چیت میں، تو پھر دنیا کے معاملات ہم کو اپنے اندر لے لیتے ہیں اور وہ حالت نہیں رہتی جو آپ کے دربار کی حالت ہوتی ہے، آپ کے مجلس کی حالت ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی باتوں کو غور سے سنا، پھر کہا دیکھو لو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذکر لصافحتكم الملائکہ حتى تسلم علیکم فی الطرق. کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اگر تمہاری حالت ویسے ہی رہے جیسے میرے ہاں ذکر کی محفل کے وقت ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ لصافحتکم الملائکہ، فرشتے تمہارا ساتھ مصافحہ کریں گے، ہینڈ شیک دیں گے فرشتے. وتسلم علیکم فی الطرق، اور راستوں میں فرشتے تم کو سلام کریں گے، السلام علیکم، فرشتے سلام کریں گے. کب؟ جب ایمان عروج پر پہنچ جائے، ایمان ایسا ہو جو متزلزل نہ ہو، بالکل پکا ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر یقین، اللہ تعالیٰ کی جنت کے وعدوں پر یقین اگر آدمی کو آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے انہیں سلام کرتے ہیں. جیسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اور ایک جگہ یہ بھی کہا لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم، البتہ فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں گے. جب تم بستر پر سونے کے لیے جاؤ گے تو فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں گے، اس لیے کہ ایک مومن کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے. وہ اس لیے سوتا ہے کہ میں ذرا سستا لوں، ذرا تھکان دور ہو جائے تو پھر اٹھ کر نماز پڑھوں، پھر اٹھوں، پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کروں. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی مجلس سے اور مسجد سے نکل کر یاد الہی سے غافل نہ ہونا چاہیے. جب تک مسجد میں رہے اللہ اللہ، جب باہر نکلے رام رام. کہا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو ہر جگہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جب تک سر پہ ٹوپی ہے لوگ اللہ اللہ بولتے ہیں، جیسے اگر باہر نکل جائے تو پھر ساری چیزیں بھول جائے، جو بھی نظر آیا دیکھ لیا، جو بھی زبان پر آئی کہہ لیا. کہا کہ ایسی حالت نہیں ہونی چاہیے. تو کہا کہ آدمی جب مسجد سے باہر نکلے تو اس کی اطاعت اور بڑھ جائے. تو پہلی چیز ہمارے ساتھ یہ معلوم ہوئی کہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کے پاس آتے ہیں جب آدمی کا ایمان عروج پر پہنچ جاتا ہے. دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ اگر کوئی مومن ہے، صاحب توکل ہے، لوگوں کی مدد کے لیے مشکلات میں فرشتے اترتے ہیں، یعنی آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا تقوی اور توکل بڑا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں. اس کی سب سے پہلی مثال انہوں نے یہ بیان فرمائی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے، یا یہ کہیں کہ علیہ السلام کہا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کہا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ جب جنگل میں بیابان میں بھوکی پیاسی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، جنگل ہے، بیابان ہے، بھوکی پیاسی ہیں اور کوئی پانی کا خطرہ نظر نہیں آتا، کوئی کھانا پینا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماں کی دعا سن لی کہ بچہ تڑپ رہا ہے، تو ماں کی دعا سن لی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کوئی ایک فرشتے کو بھیج دیتے، لیکن ہاں نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کے لیے زمزم کا انتظام کر دو. کہا، کہتے ہیں کہ اگر یہی توکل، یہی بھروسہ اگر آج کی عورتوں میں آ جائے، جو بھروسہ ہاجرہ علیہ السلام میں تھا تو بالکل اللہ تعالی رحمت کے فرشتے ہمارے لیے بھی اتار سکتے ہیں. تو ہاں، مردوں سے زیادہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ پر توکل ہو اور بھروسہ ہو. جیسے یہ کہا گیا، ناشکری اور بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو. عورتیں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، ناشکری کا مظاہرہ نہ کریں، اس لیے کہ مرد سے زیادہ کبھی عورت ناشکری کرتی ہے یا جلد پریشان ہو جاتی ہے. گھر میں کبھی پیسے ہو جاتے ہیں، کبھی چاول ختم ہونے کو آتا ہے، کبھی اناج ختم ہونے کو آتا ہے، تو بیچاری اسی کو انتظام کرنا ہوتا ہے، تو بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے خزانے کھول دیتے ہیں، جیسے ہاجرہ علیہ السلام کے لیے رحمت کے خزانے کھول دیے گئے. اور اسی طرح کہا، اسلام اور کفر کی جنگ جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پیش آئی، وہ جنگ تھی جنگ بدر،
جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے فرشتے اتار دیے، ایسے فرشتے جو مسلمانوں کے فوج میں داخل ہو کر انہوں نے کافروں سے جنگ کی. جیسے کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ پر، جیسے روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا جھوپڑا بنایا گیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اے یا اہزم الاحزاب، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اے فوجوں کو شکست دینے والے، ہم مسلمانوں کی مدد فرما، اگر یہ مسلمان ہار جائیں تو تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، رو رو کر دعا کر رہے تھے، اور اتنی کیفیت اور حالت تھی کہ جو آپ کے دامن پر جو چادر تھی وہ بار بار پسل رہی تھی، اور اللہ کے رسول حضرت ابوبکر اس کو برابر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کر دیا. تو ایک دوسری شکل ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، توکل کے معنی ہے کامل یقین، کامل بھروسہ، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل میں اس کے لیے رحمت کے فرشتے نازل کرتے ہیں. اسی طرح ذکر الہی کی مجلس ہے، یہ مجلس ہے، یہ کسی کی کہانیوں کے لیے، کسی کی تعریف کے پل باندھنے کے لیے یہاں منعقد نہیں ہوئی ہے، اللہ تعالی کی تعریف کے لیے مجلس ہے. تو ایسے مجالس میں جیسے کہا گیا کہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. اللہ اکبر. وہ ذکر والی مجلس کو آسمان دنیا تک اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. یہ کوئی مجلس ہے تو یہاں سے آسمان تک فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، تو اس مجلس کا تعلق آسمان سے مل جاتا ہے، آسمان کے فرشتوں سے مل جاتا ہے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی اس حقیقت کو سمجھیں، اس حقیقت کو سمجھیں کہ ان مجلسوں کا کتنا اہتمام ہے، ان مجلسوں کا کیا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کی اس ماہ مبارک کے اس عظیم مہینے میں بھی ہم اتنا سا وقت نہیں نکال سکتے کہ چلو بیٹھیں سوچیں سونے کی کیا ہوتا ہے. کبھی بیٹھے تو پتا چلے گا، جو چکتا نہیں ہے اسے مزہ کیا معلوم، چکے تبھی نہ تو مزہ معلوم ہوگا. جو 5 منٹ 10 منٹ کبھی بیٹھے، کبھی سننے کی توفیق اگر اسے مل جائے تو تب لگے گا کہ کچھ ہے تو ہم آگے سے بیٹھیں گے. لیکن جو بیٹھنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کا اپنا فیصلہ ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُحَفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. یہ ایسی مجلس ہے جس کا تعلق آسمان فرشتوں یعنی بالکل آسمان تک فرشتے اس کو پہنچا دیتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ ایک روایت انہوں نے یہاں نقل کی کہ مسجد میں قرآن مجید کی تلاوت سے اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے پر بھی فرشتے اترتے ہیں. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور مسجد میں بھلے ناظرہ پڑھے، جیسے بہت سارے لوگ قرآن مجید کو پڑھتے سیکھتے سکھلاتے ہیں اور سادہ لفظوں میں پڑھتے ہیں، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ منہم، اگر وہ ایک دوسرے کو قرآن مجید سکھاتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے جگہ یہ رواج ہے، ہم نے مسجد نبوی میں بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ حلقہ بنا کر بیٹھتے ہیں، 4 آدمی 5 آدمی، ایک آدمی ایک آیت پڑھتا ہے، 2 آیتیں پڑھتا ہے، 2 آیت ایسے گول پڑھتے ہیں. تو ایک تو تجوید کی اصلاح ہو جاتی ہے، ایک تو آدمی کیسے پڑھتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور نشاط بھی ہوتا ہے، آدمی بیزار نہیں ہوتا، اور سارے مل کر 2 آیت پڑھتے ہیں. کہا کہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. ایسے لوگوں پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان کو اپنے اس میں چھپا لیتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور کہا کہ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے پاس ان کا ذکر کرتا ہے. اللہ اکبر. بہت بڑی بات ہے، آدمی اس بات کا لحاظ کرے. اور اسی طرح ایک چیز انہوں نے یہ کہا کہ
رات کو تلاوت قرآن کرنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رات کو تلاوت قرآن کرنے والے پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے مشہور حدیث جو ہم نے اس سے پہلے سنا تھا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کا قرآن ہمیشہ فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت رہا ہے۔ آدمی فجر کے وقت رات میں جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث جس میں کہا گیا، حضرت اسید کا واقعہ موجود ہے کہ رات کو وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، اچانک ان کے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا۔ آپ نے تلاوت بند کی تو گھوڑا ٹہر جاتا، آپ تلاوت شروع کرتے تو گھوڑا بدکنے لگتا۔ اب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا کہ بھئی کیا بات ہے کہ میرا گھوڑا بدکتا کیوں ہے؟ میں جب پڑھنے لگتا ہوں، بدکنے کے معنی ناچنے لگتا ہے۔ تو آسمان کی طرف جب اٹھایا اپنا سر تو کہا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سائبان ہے، ایک گول سائبان کی طرح ہے جس میں چراغوں کی طرح روشنیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی روشنیوں کی طرح ہیں۔ تو کہا کہ اس کے بعد وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں صبح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تلک الملائکہ دنت لصوتک، کہا کہ اے اسید وہ تو اللہ تعالی کے فرشتے تھے، وہ تمہاری آواز سن کر قریب آئے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لَا تَتَوَارَى مِنْهُمْ، اگر تم ایسے ہی پڑھتے رہتے تو صبح تک فرشتے ویسے ہی رہتے، لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے، فرشتوں کو لوگ دیکھ لیتے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھی آواز سے قرآن مجید پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یہ بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا والے کلمات کہنے والے پر بھی فرشتے اترتے ہیں۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی تعریف کہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پرائز یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے تو فرشتے اترتے ہیں۔ جیسے اس کے لیے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو ایک صحابی نے یہ کلمات نماز میں کہے رکوع کے بعد، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو صحابی کے زبان سے یہ بات نکلی، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یہ تعریف، یہ الفاظ انہوں نے کہے۔ آپ نے جب یہ کلمات سنے تو پوچھا کہ یہ الفاظ کس نے کہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم ہوئی، پوچھا کہ بھئی یہ کون بھئی بولے؟ اب جو بولے وہ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نے تو بولا، اب پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک صحابی بڑی مشکل کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات تو میں نے کہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تیری زبان سے نکلنے والے یہ کلمات اتنے پیارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھانے کے لیے تقریباً 19 فرشتوں کو نازل فرمایا ہے، کہا کہ 39 فرشتوں کو نازل فرمایا، اور وہ 39 فرشتے ان کلمات کو اٹھانے کے لیے ایک دوسرے سے جلدی کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ 39 فرشتے ایسے ہیں جو اٹھانے کے لیے لپک رہے ہیں کہ ان کلمات کو میں لوں اور اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کر دوں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ لوگ اپنے باپ کی تعریف کرنے تھکتے نہیں، لوگ اپنے آپ کی تعریف، باپ کی چھوڑی، اپنی تعریف کرتے نہیں تھکتے، میں ایسا کھاتا، میں ایسا ناشتا، میں ایسا اٹھتا۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بہت کم کرتے ہیں۔ وہ پتھر کی پجاری، یہ کہنا غلط ہے، ہم بتا کہتے ہیں کہ ہندو پتھر کی پوجا کرتے ہیں۔ پتھر کی پوجا کرنا ہوتا تو پہاڑوں کی پوجا کرتے، پہاڑ بہت بڑا پتھر ہے،
اور سڑکوں پر پتھر نہیں بچھاتے، وہ تو پتھر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ پتھر جو دیوتاؤں کے نام سے موسوم ہیں، جیسے قبر بھی جو بزرگوں کے نام سے موسوم ہے مسلمان کرتے ہیں، وہ ہندو بھی وہی کرتے ہیں، بہت کم زیادہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بات کہنے کی یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اسی لیے کہا کہ اگر بلندی پر چڑھے، سیڑھی پر چڑھے، گھر میں سیڑھی پر جاتے جاتے کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اترو تو کہو سبحان اللہ، یعنی بلندی پر چڑھو تو اللہ اکبر کہو۔ اللہ تعالیٰ کا نام جتنا بلند کریں گے اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اتنا بلند کرے گا، اتنا بلند کرے گا۔ آدمی اس کا خیال رکھے، اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے ان کے پاس بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک چیز کا ذکر انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے آدمی اگر نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے سمجھا کہ آپ کا ایک بھائی کسی دوسری جگہ رہتا ہے، مسلمان بھائی، اللہ کے لیے آپ اس کا وزٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں، زیارہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالی رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں۔ جیسے اس کے لیے صحیح مسلم کی یہ حدیث انہوں نے نقل کی، کہا کہ ایک شخص جب دوسری بستی میں اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ تعالی نے راستے میں ایک رحمت کا فرشتہ مقرر کر دیا، جس نے اس کو پکار کر کہا فَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہوں، تیرے پاس آیا ہوں، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، اللہ تعالیٰ تجھ سے ویسے محبت کرتا ہے جیسے تو اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ تیرا اے بھائی، تیرا اے مسلمان جو دوسری بستی میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کے پاس جا رہا ہے، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے، اس کا اچھا برا دیکھنے کے لیے، بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بغیر دنیاوی مفاد کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اگر کوئی کسی کے پاس جاتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشخبری اسے سناتے ہیں۔ اسی طرح رات کو باوضو سونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو رات کو وضو کر کے سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم رات میں سونے سے پہلے وضو کی پابندی کریں۔ تو اس لیے کہ حدیث میں یہ بات کہی گئی کہ جو شخص وضو کر کے سونے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہا گیا اس حدیث میں کہ الترغیب والترہیب میں اور الجامع الصغیر میں اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں لیس من عبد یبیت طاہرا، کوئی بھی بندہ رات کو طہارت کے ساتھ سوتا ہے، یعنی باوضو ہو کر سوتا ہے، الا بات معه فی شعارہ ملک، اس کے پاس ایک فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب بھی وہ لیٹنے کے لیے کوئی کروٹ بدلتا ہے تو رحمت کا فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو معاف فرما، اس نے باوضو ہو کر رات گزاری۔ اللہ اکبر۔ رات میں جیسے بھی سونے کے لیے ادھر ادھر آدمی لیٹتا ہے، کروٹ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما دے، اس نے باوضو ہو کر رات گزاری۔ بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اسی طرح ایک بات کا ذکر انہوں نے کیا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر اگر سوتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس کے لیے نگران ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بھی بہت ساری حدیثیں یہاں نقل کی گئی ہیں، جیسے ہم بہت ساری صحیح حدیث میں جیسے ہم نے سنا کہ صحیح حدیث میں اس بات کو ذکر کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے جس کو ہم سن چکے ہیں، کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ فطر کا نگران بنایا تھا کہ آپ صدقہ فطر کے مال کی نگرانی کریں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کیسے شیطان لگاتار ان کے پاس آتا رہا، ایک دن، 2 دن، تیسرے دن جب انہوں نے اسے پکڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے کی کوشش کی
تو اس نے کہا کہ صحیح مانو تو میں شیطان ہوں اور میں چوری کے لیے آیا ہوں. اگر آپ رات میں وضو کر کے آیت الکرسی پڑھ کر سو جائیں تو پھر آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہوں نے ذکر کیا تو شیطان تو جھوٹا ہے لیکن جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ سچی بات ہے. وہ سچی بات یہ ہے کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اسی طرح آخری ایک بات ہم بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. کہا تہجد پڑھنے والے خوش نصیب پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں. جو شخص رات میں قیام اللیل کرتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاةُ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ. رات کے آخری حصے میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے. آدمی آخری وقت میں نماز پڑھے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی کہ آدمی رات کے آخری وقت میں یعنی فجر کی نماز سے پہلے کچھ دیر اٹھ کر تہجد کی پابندی کرے اور اس کے بڑے فوائد ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت دیا تو پہلے کہا قم اللیل رات کو اٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے تہجد پڑھیے. اور کچھ باتیں تقریباً 25 باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. اس میں سے ہم لگتا ہے کہ 10 یا 11 باتیں ہم آج کے درس میں سن چکے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ درسوں میں ہمارے ساتھ آئیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتوں کو ہمارے اوپر نزول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.